السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی زیادہ ضروری اور اہم ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں، وہ کام جو اسلام میں جائز نہیں ہے وہ کام کر جاتے ہیں ناسمجھی کی بنیاد پر۔ تو وہ کام میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون کون سے کام ہے کہ جو آپ نے محرم الحرام کے مہینے میں آپ نے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیکھیے، اگر اہل تشیع کرتے ہیں، رافضی کرتے ہیں، تو ان کا الگ مذہب ہے، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جس اسلام کو فالو کرتے ہیں، وہ بالکل واضح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ تو ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں میں ہم پڑھیں گے تو یقینی طور پر وہ ایسی چیزیں ہیں جو کم از کم اسلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے باہر وہ چیزیں، اسلام کے مخالف چیزیں۔ سب سے پہلے کام یہ کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ تو یاد رکھیے، اس محرم کے مہینے کو منحوس مہینہ کہنے والے وہ دین اسلام سے ناآشنا ہے۔ اسلام میں محرم الحرام کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید میں اس مہینے کا ذکر آیا ہے، اور اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے محرم، احترام والا مہینہ۔ تو یہ شروع سے ہی اس مہینے کا جو ہے ہر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ والسلام اس دنیا میں آئے تو ہر ایک کے دور میں اس مہینے کی بہت بڑی اہمیت رہی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ والسلام کے اس امت میں بھی اس مہینے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کو اشہور حرم کہا جاتا ہے۔ جیسے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے انتہائی ادب اور احترام والا مہینے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے کو جو منحوس سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں، وہ اسلام سے بے خبر ہے۔ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر اس مہینے کو جو محرم نام دیا گیا ہے، اس کے نام سے ہی اس مہینے کے احترام واضح ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا، بلکہ احترام والا مہینہ سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگ سوگ مناتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، سوگ کس بات پر یہ لوگ مناتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے کے اندر شہید کیا گیا تھا، اس لیے وہ سوگ مناتے ہیں۔ جبکہ ہم جس اسلام کو فالو کرتے ہیں اس میں سوگ منانا، وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اور سوگ منانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جس طریقے سے اس مہینے کے اندر نوحہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے عام جو مسلمان بھائی ہے، جو سنی ہے، وہ بھی اپنی گاڑیوں میں نوحہ وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو ان نوحہ وغیرہ سے بھی بچائیں، کیونکہ اسلام میں نوحہ اور یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں، نوحہ خوانی کرنا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جلوس نکالے جاتے ہیں اور کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور کالے کپڑے پہننے کو یہ لوگ سوگ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس مہینے کے اندر آپ نے اپنے آپ کو کالے کپڑے پہننے سے بھی بچانا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس کے ساتھ جو ہے مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے روز ان کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس مہینے کے اندر خاص کر کے باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں آپ پہن سکتے ہو، لیکن خاص کر کے محرم کے مہینے میں آپ اپنے آپ کو یہ جو کالے کپڑے پہننا ہے، آپ ان سے احتراز کیجیے، آپ کالے کپڑے استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ یہ جلوس جو نکالتے ہیں، ان جلوسوں میں آپ نے شرکت بھی نہیں کرنی، اپنے آپ کو ان جلوسوں سے بچانا ہے۔ اور اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا خرافات نہیں ہوتا، کیا مار دھاڑ نہیں ہوتا، اپنے گریبانوں کو چاک کیا جاتا ہے اور مار پیٹ ہوتی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر کوئی اسلام کی طرف آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل اسلام نہیں ہے، بلکہ گریبان چاک کرنا اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو، چہروں کو مارنا، یہ اسلام میں ممانعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی بڑی شہادتیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ان کے جو ہے وہ جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں نہیں دی، بلکہ صبر کا ہمیں درس دیا۔ اور اسلام جو ہے وہ صبر کا ہی درس دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار صبر کرنے کا بھی تلقین ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اسلام میں اپنے گریبان کو پاڑنا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو مارنا غم کی وجہ سے، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ قرآن و حدیث کی مخالفت ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو سبیلیں لگائی جاتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، تو یہ نظر
صرف اللہ رب العزت کے نام پر کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جو کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے آپ کو ان سبیلوں سے بچائیے، کیونکہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے پھر کیوں یہ کام نہیں کیا جاتا، صرف محرم کے مہینے میں کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں، میرا کسی کے اوپر اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے، چونکہ وہ لوگ کرتے ہیں، ان کا اپنا الگ مذہب ہے، ان کو کرنے دو، لیکن بحیثیت مسلمان اور اہل سنت کے جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں بہنیں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ یہ کام نہ کریں۔ اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دو، ہم ان کو فالو کریں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید میں اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے ان کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے کسی کو دیکھا دیکھی میں، ان کی دیکھا دیکھی میں ہم نے کام نہیں کرنا کہ بھائی وہ کر رہے تو ہم کریں گے، نہیں، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کام اسلام میں جائز ہے بھی یا نہیں، جائز ہے تو کریں گے، جائز نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ جیسے کہ شادی وغیرہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، تو آپ شادی بھی کر سکتے ہو اور نکاح بھی کر سکتے ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے تو ہم بستری وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا یہ چند چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ نوحہ خوانی جو ہے وہ آپ نے خود بھی نہیں کرنی، ان کے مجالس میں بھی شرکت نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ گاڑیوں میں لوگ لگاتے ہیں اور تو ان سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اس کے علاوہ جو کالا لباس استعمال کیا جاتا ہے کم از کم اس مہینے میں آپ استعمال نہ کریں، اور یہ جو سبیلیں لگائی جاتی ہے آپ ان سے بھی احتراز کیجیے، کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، نظر حسین کے نام پر جو ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جبکہ نظر صرف اللہ رب العزت کے نام پر کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی اگر ہم خیرات کرتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام پر ہمیں کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں محرم کے اندر یہ خرافات ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو ان سے بچائیے۔